بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی آج آپ کو عبارت قرآن مجید کی عبارت کو انالائز کرنا ہے ہم نے گرامر کے ویو سے۔ ہمارے ہاں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ہم ترکیب جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے شرح میں تعمیل، اب وہ جو پڑھائی جاتی ہے اور بالعموم جو پڑھنے والے طلباء ہیں وہ صرف اور صرف استاد ان کو وائٹ بورڈ پہ اس کی ترکیب لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رٹا لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد صرف وہی کتاب جو انہیں رٹا لگائی ہو جو لکھوائی ہو جو ملا کروائی ہو صرف وہی تک ہے، اس کے بعد ان کا علم آگے نہیں جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پڑھا تو ہے لیکن رٹا لگا کر پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ تو عبارت اور ترکیب کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ عبارت مقصود ہے۔ اگر عبارت نہیں، آپ نے جو گرامر پڑھی ہے، آپ نے جو مفعول مطلق پڑھا ہے، مفعول بھی پڑھا ہے، آپ نے مفعول لغو پڑھا ہے، آپ نے فاعل پڑھا ہے، آپ نے مبتدا پڑھا ہے، آپ نے خبر پڑھا ہے، جملہ اسمیہ پڑھا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو اب آپ نے پڑھنے کے بعد اس عبارت کے اندر آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تلاش کریں، یہ طریقے تو آپ نے یاد کر لیے لیکن ان کو تلاش کرنے کی بھی مانا آپ نے حروف مشبہ بالفعل پڑھنی ہے۔ اب ہر جگہ جو مثالیں نحو کے اندر ہے صرف وہی تو نہیں اب قرآن مجید اور حدیث میں آئے گی، اس کے علاوہ آئیں گی۔ اب آپ نے وہی مثال وہی فارمولے آپ نے قرآن اور فقہ کے اندر حدیث کے اندر آپ نے ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے یہ فرمایا گیا، اللہ تبارک آپ کے سامنے جو آیت میں پڑھنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اب دیکھیں یہ بات یہاں پر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب حروف مشبہ بالفعل، اب یہاں پر انا حروف مشبہ ہے، حروف مشبہ انا انا لکننا لیتا لعلہ۔ اب یہ جو حروف مشبہ ہے ان میں سے انا بھی ایک حروف مشبہ ہے۔ اب یہ بات یہ بھی ہے، اب جب حروف مشبہ آ جائیں تو حروف مشبہ کے بعد ایک اس کا اسم چاہیے ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر چاہیے ہوتی ہے۔ جب حروف مشبہ بھی فعل آئے بولو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک اسم چاہیے ہوتا ہے اور ایک خبر چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس کا اسم جو چاہیے ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ اب اس کی خبر کس کنڈیشن میں ہوتی ہے؟ اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب یہ قاعدہ یہ بات دیکھیں نا کہ اب جب ان حروف مشبہ بالفعل ہے، صرف ان حروف مشبہ جو 6 ہیں ان میں سے کوئی بھی آ جائے، اس کا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، جو اسم ہوگا منصوب ہوگا، جو خبر ہوگی وہ مرفوع ہوگی۔ اب یہ بات بھی طے ہو گئی۔ اب آپ نے اس میں تلاش کرنا ہے، اب یہاں پر الذی ہے، انا کے بعد کیا ہے؟ الذی۔ اب جب الذی جو ہے الذی اسماء موصولہ میں سے ہے، وہ جو اسماء موصولہ ہوتا ہے، اسماء موصولہ کے بعد آگے چاہیے ہوتا ہے ہمیں صلہ۔ اسماء موصولہ کے بعد الذی، اللتی، اللتانی، یہ اسماء موصولہ ہے۔ اب اسماء موصولہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یہ حالت نصبی میں، حالت رفعی میں، حالت جری میں الذی 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 آئے گا۔ یہ حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں تبدیل نہیں ہوتا، یہ مبنی ہے۔ اب اسماء موصولہ الذی آیا، اس کے بعد اب ہمیں چاہیے موصولہ، اسماء موصولہ کا صلہ۔ اب دیکھیں نا آگے عبارت آئی ہے کافروا۔ اب کافروا جو ہے فعل، اب اس کے اندر واو علامت ضمیر پلس اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اب فعل فاعل مل کر کیا بنتا ہے بھئی؟ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنا ہوتا ہے ضرب زید، ضرب زید، ضرب فعل زید اس کا فاعل، اب فعل فاعل مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اب یہاں پر کافر فعل اور اس کے ساتھ واو علامت ضمیر اس کا فاعل، اب فعل فاعل مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جملہ فعلیہ خبریہ کر کے کیا بنا؟ اب ہمیں چاہیے الذی کا، الذی اسماء موصولہ کا صلہ۔ تو اسماء موصولہ کا صلہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی موصول کا صلہ۔ اب موصول صلہ مل کر کیا بن جائے گا؟ اس کو ہم کہہ دیں گے یہ انا کا اسم ہو جائے گا، انا کا اسم ہو جائے گا محلن منصوب ہو کے، محلن منصوب ہو کے انا کا اسم ہو جائے گا۔ لن، اب جب لن فعل مضارع پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شد و مد سے نفی کرتا ہے کسی چیز کی۔ تغنی کا معنی ہے فائدہ اور اس کے بعد نہ آ جائے، ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پر جو کہتے ہیں نا نہیں فائدہ دے گا، وہ جہالت پر مبنی ہے۔ اور جب لن آتا ہے تو نفی کے ساتھ شد و مد کے ساتھ نفی کرتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، یہاں پر یہ نہیں دے گا بلکہ فرمایا ہرگز۔ اب یہ جو ہرگز ہے یہ شد و مد کا معنی کون کر رہا ہے؟ جب فعل مضارع پر لن داخل ہوتا ہے تو شد و مد سے نفی کرتا ہے۔ تو یہ قاعدہ پڑھا ہے، اس کی ترجمہ بھی تو کیا جائے، اس کو اپلائی بھی تو کیا جائے نا۔ تو اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا اپنا نفی جہاد۔ اس کے بعد تغنی ہے۔ اب تغنی کا مادہ غین یا نون ہے،
اس کا حروف اصلی حروف لیٹر کیا ہے؟ غین یا نون. اب اس کے بعد جب فعل آتا ہے اس کے بعد اب ہمیں آگے چاہیے ہوتا ہے فاعل. فاعل آگے آ رہا ہے تلاش کرنے کی. پہلے تو دیکھیں کہ ہے آگے, جب آگے نہیں ہے پھر محذوف نکالا جاتا ہے, اور جب آگے ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے. اب آگے آ رہا ہے ان. ان حروف جارہ میں سے باؤ تاؤ کاف لام یہ حروف جارہ ہے, ان میں سے ان بھی حروف جارہ. حروف جارہ کے بعد اس کے ساتھ جو ضمیر متصل ٹیچ ہے وہ اس کا مجرور ہو جائے گی. اب یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے. ان جار اور مجرور, جار مجرور کسی کے متعلق ہوتے ہیں تو یہ تغنی فعل کے متعلق ہو جائیں گے. آگے آ رہا ہے اموالہم. اب دیکھیں نا اموال جب آتا ہے, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب مضاف آتا ہے تو مضاف پر دو چیزیں ہوتی ہیں, اس پر الف لام نہیں آتا. مضاف پر الف لام نہیں آتا, ڈبل حرکت نہیں ہوتی. ڈبل حرکت کا مطلب کیا ہے؟ تنوین نہیں آئے گی. مضاف پر مضاف لے پر تنوین آ سکتی ہے, بعد مضاف کی ہو رہی ہے, پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف لے ہوتا ہے, تو مضاف پر ڈبل حرکت نہیں آتی ہے, اور اس کے بعد الف لام بھی نہیں آتا. الف لام بھی نہیں ہے. اموالون ڈبل حرکت بھی نہیں, یعنی دو پیشے بھی نہیں ہے, ایک پیشہ یہ ہے حالت. اب اس کے بعد اعراب ہلکا, اس کے بعد خم ضمیر ہے. اب یہ مرکب اضافی کا مجموعہ, اموال مضاف اور خم ضمیر مضاف لے, مرکب اضافی ہو کر اس کو اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں واو. اب واو آ جائے. اب قاعدہ یہ ہے کہ جو واو سے پہلے والی عبارت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ معطوف علیہ ہوتی ہے. واو سے جب حروف عطف سے حروف عاطفہ جب آ جائے تو اس سے پہلے ما قبل کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ. تو اموال کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ, اور جس کے ذریعے عطف دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ واو عاطفہ. اب لا جو ہو گیا لائے نفی ہو گیا. اولاد دیکھیں اس پر الف لام نہیں, ڈبل حرکت بھی نہیں, اس کا اعراب ہلکا, ہم ضمیر مضاف لے, مرکب اضافی ہو کر پھر اس کے بعد یہ مرکب اضافی ہو تو کیا بنے گا بھئی؟ واو کے بعد جو عبارت آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ معطوف ہوتی ہے. اب معطوف اور معطوف علیہ مل کر کیا بنا؟ مرکب عطفی. مرکب عطفی مل کر کیا بنا بھئی؟ یہ حالت رفع بھی ہے. اموال اس کی آخری حرکت کو دیکھتے نا, نحوی جو ہوتا ہے, نحو ہوتا ہے اس حرف کی آخری حرف پر بحث کرتا ہے. تو آخری حرف پر جو بحث کی تو اس کا جو لام آخری حرف ہے, اموال کا آخری حرف کیا ہے؟ لام. تو لام کے اوپر کیا پیش؟ اولاد. دال کے اوپر کیا پیش؟ آخری حرکت حالت رفع میں. تو فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو اب یہاں پر تغنی کا یہ مرکب عطفی ہو کر تغنی کا فاعل ہو جائے گا. آگے آیا ہے من. اب من آگے من اللہ شیء, من حرف جارہ, اور اس میں جلالت دیکھیں کہ اس میں جلالت مجرور کیوں ہے. بھئی یہ بات یاد رکھیں کہ جو مجرور ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے, دو وجہ سے مجرور ہوتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. یا تو وہ مضاف لے ہوتا ہے یا حروف جارہ آتا ہے, اس کے علاوہ اس پر کوئی وجہ نہیں ہوتی. وجہ اسباب کسرہ کی کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ مضاف علیہ ہوتا ہے اور یا وہ حروف جارہ آ جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے مجرور ہونے کی. تو یہاں پر اس میں جلالت پر یہ مضاف علیہ تو نہیں ہے. تو جب مضاف علیہ نہیں ہے تو من حروف جارہ ہے, اور جب من حروف جارہ آتا ہے تو اس نے ما بعد کو کسرہ دینا ہوتا ہے, اس نے جر دینی ہے. تو اس میں جلالت کے نیچے جو ہاں کے نیچے جو کسرہ لانے والی وجہ اسباب کیا ہے؟ اس من, کیونکہ من حروف جارہ اور حروف جارہ اپنے ما بعد کو کیا دیتا ہے؟ جر. تو یہ جار مجرور, یہ بھی جار مجرور ہے. اب شیء دیکھیں حالت نصبی میں کیوں ہے بھئی؟ یہ شیء تغنی کا مفعول ہو جائے گا, مفعول بھی. تو اب یہ جو من اللہ یہ بھی متعلق ہو جائے گا تغنی کے. تو اب عبارت کس کو اینالائز کریں گے؟ تغنی فعل, انہم جار مجرور, اموال مرکب عطفی ہو کر فاعل, من اللہ یہ بھی جار مجرور ہو کر تغنی فعل کے متعلق. شیء کیا ہوگا؟ یہ تغنی کا مفعول ہو جائے گا. اب فعل فاعل اور متعلق اور اس کے بعد فاعل مفعول مل کر یہ بن جائے گا. اس میں یہ حروف مشبہ کا جو ہم نے ان الذین اقوال المسعود سیلا مل کر اس کو حصہ بنایا تھا, اب اس کو اس کی خبر بنا دیں گے. ان اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا, جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب ایک بات آگے واو, اب واو جو اس کو ہم اس کو اس پر عطف ڈالنا ہے, اس کو واو استنافیہ کہتے ہیں. اس کے بعد اولئک, اب دیکھیں نا اولئک یہ مبتدا ہو جائے گا. ہم ضمیر, اب اس کے بعد ہم ضمیر, یہ اس کو فصل بھی کہتے ہیں. وقود النار, اب دیکھیں نا قود, اب یہ جو اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو عین. اس کی دیکھیں نا, اب اس کے بعد دیکھیں اس کے اوپر الف لام بھی نہیں, اس کے بعد ڈبل حرکت بھی نہیں, ایک را. قودن بھی نہیں ہے, قودن بھی نہیں ہے, ایک حرکت آئی ہے اعراب ہلکا. اس کے بعد ناری, دیکھیں نا نار آگ کو کہتے ہیں, تو نار مجرور کیوں ہے بھئی؟ یہاں پر قود کوئی حروف جارہ تو نہیں ہے, جب حروف جارہ تو نہیں تو نار مجرور آیا. اب دیکھیں نا قود, آپ دیکھیں حروف جارہ میں سے نہیں, حروف جارہ میں سے نہیں. اب جب جارہ میں سے نہیں ہے تو پھر نار مجرور کیوں ہے بھئی؟ نار مجرور اس لیے کہ وہ مضاف نہیں ہے. تو پھر یہ مرکب اضافی ہو کر کیا بن جائے گا؟ یہ اس کی خبر بن جائے گا. اب مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. سامعین آپ کو اس طرح ترکیبیں بتائی, اور جو ہمارے ساتھ کاوش
چاہتا ہے کہ ہم نحو کو سیکھیں، گرامر کو سیکھیں، ہم اس پر آن لائن کلاسیں بھی کراتے ہیں، زوم کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم آپ کو نحوی ترکیب سکھائیں گے۔ جو سیکھنا چاہتا ہے اور آگے علم سیکھنا چاہتا ہے کہ عبارت میں کمزور ہے تو ہم اس کو سکھائیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ